سامانیوں کے عہد میں اسلامی فن تعمیر کی داغ بیل ڈالی گئی۔ چنانچہ بخارا میں سامانی امیر اسماعیل کا مقبرہ تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقبرہ ہے۔ اس کے بعد اسی فن کی پیروی میں ہندوستان اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسی طرز کے مقابر تعمیر کیے گئے۔ اس مقبرہ میں مسدس بنیادوں پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے نیچے دونوں طرف کھڑکیاں اور وسط میں بلند دروازہ لگایا گیا۔ اس مقبرہ میں وضاحت کی سادگی کے باوجود آرائشی عناصر کا کمال اور نفاست عیاں ہے۔ علم و ادب کی ترقی عہد سامانیہ کو ادیبات فارسی کا اولین دور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی خانوادے سے ایرانی ادیبات کا احیاء منسوب ہے۔ سامانی بادشاہ اپنی قوم اور نسل کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنی زبان فارسی کے بھی شیدائی تھے۔ خراسان میں فارسی علم و ادب کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خراسان تک عربوں کے قدم دیر سے پہنچے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہاں عربوں کی حکومت براہ راست بہت تھوڑی دیر قائم رہی۔ رودک کی جس سے سب خراسانی منسوب ہے، اسی عہد کا مشہور شاعر ہے۔ بلما جیسا دانش مند اور مفکر اسی خانوادے کا وزیر ہے۔ اسی خانوادے کے دوران حکومت میں فارسی نثر وجود میں آئی اور شعر تو کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ بنو سامان علم دوست اور علم نواز حکمران تھے۔ شہر بخارا جو بنو سامان کا پایا تخت رہا، مرکز عظمت، حریم سلطنت، دانشوروں کا ملجا و ماوا، ادب و فن کے ستاروں کا افق اوج اور شہرا آفاق علماء کی آماجگت۔ علم و ہنر کا دوسرا مرکز سمرقند تھا۔ سامانی فرمانرواؤں نے عربی فارسی ادب کی بہت سرپرستی کی۔ جدید فارسی ادب کا آغاز اسی دور میں ہوا، فردوسی نے بھی اپنی شاعری کی ابتدا اسی دور میں کی۔ نوک 976-997 نے شہرا آفاق سائنسدان ابن سینا کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور شاہی کتب خانہ اس کے استعمال کے لیے وقف کر دیا۔ دوسری خود مختار حکومتیں امرائے طبرستان، دولت سامانیہ کے ساتھ ساتھ اور حکومتیں بھی قائم تھیں، جن میں سے ایک تبرؤہے کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا بانی حضرت علی کی اولاد سے ایک شخص حسن بن زید بن اسماعیل تھا۔ یہ شخص خلیفہ المستعین کے عہد وفات 253 ہے میرے میں مقیم تھا۔ یہاں اس نے بیعت کی دعوت دی۔ طبرستان کے امراء اور عوام عرب حکام سے ناخوش تھے، اس لیے جوق در جوق اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور اسے امیر تسلیم کر لیا۔ آخر کار 250 میں وہ اپنی آزاد حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت ماجنڈران اور گرگان کے علاقے خلیفہ بغداد کے ماتحت تھے۔ حسن بن زیاد نے ان علاقوں پر لشکر کشی کر کے خلیفہ کی فوجوں پر فتح پائی اور یہ علاقے بھی اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ حسن 275 میں فوت ہوا تو اس کے بعد محمد بن زید 270 تا 278 نے حکومت سنبھالی۔ محمد بن زید اسماعیل بن احمد سامانی کے ہاتھوں 278 میں مارا گیا اور گرگان، ماجنڈران اور طبرستان کے علاقے سامانی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ الزیار کی حکومت کا زمانہ 316 تا 434 ہے۔ سامانی حکمران نصر دوم کے زمانے میں ایک شخص علی بن اتراوش نے طبرستان میں عہد الویہ کی بنیاد رکھی تھی، لیکن چند ہی سال بعد ایک اور شخص مرواج بن زیاد نے طبرستان کا علاقہ اس سے چھین لیا اور رفتہ رفتہ یہ شخص اصفہان اور ہمدان کے علاقوں پر قابض ہو گیا اور الرفتہ زیار کی ایک خود مختار حکومت قائم کی جو 100 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔ یہ عہد علم و فضل کی قدردانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ قابوس بن وشم گیر مرویج کے جانشینوں میں قابوس بن وشم گیر 976 تا 1011 ہے، 366 تا 403 ہے، خاص طور پر مشہور ہے۔ قابوس علم دوست حکمران تھا، خود شاعر بھی تھا اور عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ یہ وہی حکمران ہے جس نے ابو ریحان البیرونی ایسے نامور عالم کی پرورش کی۔ ابو ریحان نے اپنی مشہور تصنیف آثار الباقیہ من قرون الخلہ اسی حکمران کے نام منسوب کی تھی۔ بو علی سینا بھی اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ قابوس کے بعد سکندر بن قابوس بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس کا بیٹا امیر عنصر المانی کی کاؤس تخت پر بیٹھا۔
اس نے مشہور عالم کتاب قابوس نامہ لکھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا گیلان شاہ تخت پر بیٹھا۔ اسی گیلان شاہ کی رہنمائی کے لیے اس کے باپ نے قابوس نامہ 975 میں لکھا۔ خاندان چغانہ ہے ماورال نہر کا ایک معزز خاندان اپنے مورث اعلیٰ محتاج کے نام پر المحتاج مشہور ہوا۔ دور سامانیہ میں انہیں بڑے بڑے منصب ملے، یہاں تک کہ ماورال نہر کی حکومت انہیں سونپ دی گئی۔ المحتاج کا دارالسلطنت چغانہ ہے تھا۔ اس نام کی نسبت سے المحتاج کا عہد چغانہ ہے بھی کہلاتا ہے۔ المحتاج کا ایک فرد ابو بکر بن مظفر بن محتاج چغان کو امیر نصر بن احمد سامانی نے خراسان کا امیر لشکر بنایا تھا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا ابو علی احمد اسی عہدے پر فائز رہا۔ اس نے 955 میں گرگان اور ریم ماکان بن کاکی دیلمی پر فتح پا کر گرگان، طبرستان، زنجان اور کرمانشاہ کے علاقے سلطنت سامانیہ میں شامل کیے۔ 959 میں امیر نوبن نصر سامانی کسی بات پر ابو علی سے ناراض ہو گیا اور اسے امیر لشکر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس پر ابو علی نے بغاوت کی جس میں وہ کامیاب ہوا اور امیر نوبن نصر کو بھاگ کر سمرقند میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد سامانی حکمرانوں کے ساتھ کبھی صلح اور کبھی جنگ ہوتی رہتی۔ آخر ابو علی 970 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دو بیٹوں نے بھی مختصر سے وقت کے لیے حکومت کی۔ ان کے بعد ابو علی کا بھتیجا ابو المظفر طاہر بن فضل چغانہ کا حکمران مقرر ہوا۔ یہ فاضل شخص تھا۔ اس کے بعد فخر الدولہ ابو المظفر احمد بن محمد تخت پر بیٹھا۔ یہ بھی ابو علی کا بھتیجا تھا۔ ابو المظفر کی شان میں وقی اور فرخی نے قصیدے لکھے۔ البوئے بحرہ خزر کے ساحل کا علاقہ دیلم کہلاتا ہے۔ خاندان بوئے کو دیلم سے نسبت تھی، اسی لیے یہ لوگ دیلمی کہلائے۔ البیرونی کے مطابق اس کا سلسلہ نسب بہرام گور سے ملتا ہے۔ خاندان بوئے کی مدت حکومت 946 تا 1050 ہے۔ اس عہد کی بنیاد الزیار کے ہاتھوں رکھی گئی تھی۔ احمد بن بوئے الزیار نے کرج کی حکومت ایک شخص ابو الحسن علی بن بوئے کو اس کی خدمات کے صلے میں دی۔ علی کے دو بھائی بھی تھے، ان میں احمد سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ان تینوں نے مل کر اپنی حکومت کو اتنی وسعت دی کہ جنوبی ایران کا علاقہ فارس بھی ان کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ خلیفہ بغداد نے تینوں بھائیوں کی حکومت تسلیم کر لی، اس سے ان کے حوصلے اور بھی بڑھے۔ احمد نے سلطنت کو اور وسعت دینے کے لیے خوزستان کا رخ کیا اور اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ احمد پھر 960 میں بغداد پر حملہ آور ہوا اور خلیفہ مستکفی کو معزول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اسی کی کوشش سے مقتدر کا بیٹا فضل خلیفہ بنا۔ فضل نے احمد کو معز الدولہ کا خطاب دے کر امیر الامراء بنا دیا۔ ساتھ ہی اس کے بھائی علی کو عماد الدولہ اور حسن کو رکن الدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ رفتہ رفتہ معز الدولہ کو اس قدر اقتدار حاصل ہوا کہ بعد میں جس قدر خلفاء مسند خلافت پر بیٹھے البوئے کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے رہے۔ البوئے کی حکومت بلاخر 3 حصوں یعنی رے، عراق اور فارس میں منقسم ہو کر کمزور پڑ گئی اور سلطان محمود غزنوی نے بہت سے علاقے چھین کر انہیں مغربی ایران اور عراق کی طرف دھکیل دیا۔ پھر یہ رہی صحیح سلطنت السلجوق کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ البوئے کے حکمران شمس الدولہ، عماد الدولہ، غز الدولہ، بہا الدولہ جو علی احمد کے اور جانشین بنے۔ البوئے کے عہد کا نامور وزیر صاحب بن عباد تھا۔ عبد المالک بن نو نے البتگین کو خراسان کی گورنری پر مامور کیا تھا۔ عبد المالک کے بعد اس کا بھائی منصور بن نو سامانی 962 میں تخت نشین ہوا۔ تو البتگین جو منصور بن نو کی تخت نشینی کے خلاف رائے دے چکا تھا، خراسان سے غزنی چلا آیا جو اس زمانے میں ایک معمولی سی بستی تھی۔ یہاں پر البتگین اپنی ایک خود مختار ریاست قائم کر کے حکومت کرنے لگا۔ 977 میں البتگین کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا اسحاق غزنی کا فرمانروا ہوا، مگر چند ہی روز کے تجربے سے وہ نااہل اور نالائق ثابت ہوا اور فوجی سرداروں نے اس کو معزول کر کے سبکتگین کو جو البتگین کا سپہ سالار اور داماد بھی تھا
اپنا بادشاہ بنایا۔ سبکتگین کی نسبت مشہور ہے کہ وہ الپتگین کا غلام تھا، مگر یہ غلامی محض اتفاقی طور پر واقع ہوئی تھی، یعنی بعض ڈاکوؤں نے اسے راستے میں تنہا پا کر گرفتار کر لیا، بخارا میں لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ سبکتگین کا سلسلہ نسب ایران کے بادشاہ یزدگرد تک جا پہنچتا ہے، یعنی سبکتگین بن جوق قرہ بن کما بن قرہ ارسلان بن قرہ ملت نعمان بن یزدگرد۔ بعض مورخین نے سبکتگین کو ترک بتایا ہے، بعض کا بیان یہ ہے کہ وہ باپ کی طرف سے ترک اور ماں کی طرف سے ایرانی تھا۔ ایشیائی دستور کے مطابق کہ بادشاہ کے امیر اور بڑے بڑے اہلکار اپنے آپ کو بادشاہ کا غلام کہنے میں اپنی بے عزتی نہیں سمجھتے، اس لیے ممکن ہے کہ الپتگین کی فوج کا سپہ سالار ہونے کی وجہ سے سبکتگین نے اپنے آپ کو الپتگین کا غلام کہا ہو۔ سبکتگین نے تقریباً 20 سال غزنی کے تخت پر حکومت کی۔ پنجاب و سندھ کے راج جےپال نے اس کے ملک پر فوج کشی کی تو اس کو شکست فاش دے کر قید کر لیا اور خراج کے وعدے پر رہا کر دیا۔ جےپال نے بدعہدی کی اور دوبارہ 3 لاکھ کے لشکر جرار سے سبکتگین کے ملک پر حملہ آور ہوا، مگر سبکتگین نے صرف چند ہزار سپاہیوں سے اس کا مقابلہ کیا اور اس مرتبہ بھی اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اطاعت کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن شرم کی وجہ سے جےپال واپسی پر زندہ جل مرا۔ نو بن منصور نے اسے ناصر الدین کا خطاب دیا۔ سبکتگین نے غزنی کی سلطنت کو بہت وسیع کیا اور 997 میں فوت ہوا۔ محمود کی تخت نشینی۔ جب امیر سبکتگین کا انتقال ہوا تو محمود کی عمر 30 سال کی تھی اور وہ اس وقت نیشاپور میں تھا۔ محمود کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل، جو خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اپنے باپ کے پاس تھا، موقع غنیمت جان کر تخت پر قابض ہو گیا۔ اسماعیل نے تاج خسروی سر رکھتے ہی خزانوں کے منہ کھول دیے، امراء وزراء کو اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنے ساتھ ملا لینے کے لیے انعام و اکرام سے مالا مال کرنا شروع کر دیا، جس سے اکثر خود غرض لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ محمود کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس کو سخت رنج ہوا اور فوراً ایک قاصد کے ذریعے ایک تعزیت نامہ امیر اسماعیل کے نام ارسال کیا، جس میں لکھا کہ اے عزیز، مجھے دنیا میں کوئی چیز تم سے زیادہ عزیز نہیں، لیکن تم عمر میں چھوٹے ہو اور اگر زمانے کے نشیب و فراز اور سلطنت کے نظم و نسق کا تجربہ تمہیں ہوتا ہو تو میں تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ چونکہ معاملہ برعکس ہے، اس لیے قرین دانش یہی ہے کہ ہم سلطنت آپس میں بانٹ لیں، دار السلطنت میرے حوالے کر دیا جائے اور بلخ اور خراسان کی ولیت تمہارے قبضہ میں آ جائیں۔ امیر اسماعیل پر ان معقول باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی ٹھن گئی۔ محمود نیشاپور اور اسماعیل غزنی سے روانہ ہوا، لیکن امرائے دانشمند نے اسماعیل کو بہت سمجھایا کہ وہ اس خانہ جنگی سے باز رہے، مگر اس پر کسی کا جادو نہ چل سکا۔ آخرکار محمود نے اسے شکست فاش دی اور اسماعیل کو زندگی کے باقی ماندہ دن بحالت اسیری قلعہ جرجان میں کاٹنے پڑے۔ 997 میں شہزاد محمود سلطان محمود غزنوی کے لقب سے بادشاہ بن گیا۔ محمود کی فتوحات۔ دنیا میں وہی انسان ترقی کر سکتا ہے جس کو قدرت نے عمدہ خوبیوں سے مالا مال کیا ہو اور جسے اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مناسب موقع بھی حاصل ہو گیا ہو۔ محمود بچپن ہی سے بڑا ہوشیار اور بیدار مغز بچہ تھا۔ نوعمری ہی میں اس کے کمالات اور شجاع الفنا کارناموں کو دیکھ کر سبکتگین کے بڑے بڑے فہمیدہ سرد و گرم چشیدہ سپہ سالار اور وزراء کہا کرتے تھے کہ محمود دنیا کا بڑا جلیل القدر اور نامور بادشاہ ہوگا۔ اپنے والد کے ہمراہ اس کو مختلف مہمات میں اپنے قدرتی جوہر کی تربیت کے بڑے بڑے مواقع حاصل ہوئے اور ان مارکوں میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ محمود کا خمیر حمایہ شجاعت و غیرت سے اٹھایا گیا ہے۔ ان جنگوں میں محمود کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے غزنی کے ارد گرد کے پہاڑی علاقوں کے رہنے والے زابلستانی سپاہیوں کے دوش بدوش نبرد آزما رہ کر اچھی طرح سے بھانپ لیا کہ پہاڑی قبائل توسیع سلطنت کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان پر محمود نے جس قدر حملے کیے، ان قبائل کی خداداد، استقامت و شہامت سے ہی فائدہ اٹھایا۔ بھائی کی لڑائی سے فارغ ہو کر محمود بلخ کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ جلد ہی اس نے بلخ، خراسان،
ہرات اور سستان فتح کر کے اپنی قابلیت کی دھاک بٹھا دی۔ چاروں طرف اس کی جواں مردی کی دھوم مچ گئی، یہاں تک کہ 1003 میں خلف المسلمین القادر باللہ عباسی نے محمود کو ایک گراں مایا خلت سے سرفراز کر کے امین الملت کا خطاب دیا۔ محمود کے قرب و جوار کے علاقوں پر متصرف ہو جانے سے تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب یہ ہوا کہ دو دمان سامان کا جاہ و جلال ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور ہر طرف خاندان غزنویٰ کا پرچم لہرانے لگا۔ ان ممالک کی تسخیر کے بعد محمود ان کے خاطر خواہ انتظام میں مصروف ہو گیا۔ انتظام سے فارغ ہو کر ہندوستان کا رخ کیا۔ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ ان حملوں میں سومنات کا حملہ خاص طور پر مشہور ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ 1024 میں محمود نے سومنات پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ سومنات ان دونوں ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور تیرتھوں میں سے ایک معروف تیرتھ تھا۔ یہ مندر تخت طاؤس کی طرح جڑھاؤ موتیوں اور بیش بہا قوتوں اور ہیروں سے مرصع تھا۔ 56 ستون مرصع جواہرات کے لگے ہوئے تھے۔ 200 من سونے کی زنجیر لٹکتی تھی۔ اس مندر کے مصارف کے واسطے 200 گاؤں کے محاصل وقف تھے۔ سلطان نے سومنات پر قبضہ کرنے کی غرض سے خاص تیاری کرنی شروع کر دی۔ مزید برآں یہ بھی تھا کہ سومنات سے غزنی سے اس قدر دور تھا کہ محمود کا وہاں تک پہنچنا ہی سخت مشکل تھا، اور پھر یہ بھی خیال اسے ضرور ہوگا کہ شکست کی صورت میں ایک افغان بھی زندہ بچ کر غزنی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی خطرہ کے پیش نظر سلطان نے ترکستان، بخارا، خیوا، کافرستان، خراسان اور افغانستان سے بے شمار سپاہی بھرتی کر کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ستمبر میں غزنی سے روانہ ہوا۔ 9 نومبر کو سلطان نے ملتان پہنچ کر صحرا عبور کرنے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ ذخیرہ خوراک کے علاوہ ہر سپاہی کو پانی کا ذخیرہ لانے کے واسطے 2 اونٹ دیے۔ ان کے علاوہ 20,000 اونٹوں پر پانی لادا گیا، تاکہ راستے میں فوج پیاس کی شدت سے محفوظ رہے۔ آخر کار 350 میل لق و دق صحراؤں کو چیرتا ہوا اجمیر پہنچ گیا۔ اجمیر کا راجہ محمود کا نام سنتے ہی بھاگ گیا۔ اس کے بعد محمود سیدھا سومنات پہنچا۔ 4-5 روز تک گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ فصیلوں کے پہرے داروں نے تیروں کی بوچھاڑ سے افغانوں کے بدن چھلنی کر دیے۔ ہندوؤں کی پٹھانوں کے مقابلے میں یہ آخری کوشش تھی۔ افغانوں کو جب اپنی شکست کا خیال آیا تو ایسا بھرپور حملہ کیا کہ ہندوؤں کے چھکے چھڑا دیے۔ ہزارہ ہندو اس حملہ میں قتل ہو گئے۔ بہت سے کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ نکلے۔ محمود نے ان کے تعاقب کا حکم دیا، جس کی وجہ سے بھاگنے والوں میں اکثر غرق ہو گئے۔ محمود کو یہاں سے بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس فتح کی خوشی میں خلیفہ بغداد نے سلطان اس کے بیٹوں، بھائیوں کو خطاب دیے۔ حملوں کے نتائج: محمود اپنے زمانے کے جلیل القدر فرمانروار تھا، جو اوصاف کسی فاتح کے لیے ضروری ہے۔ محمود ان سب کا جامع تھا۔ بہادری اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ محمود آغوش جنگ میں پلا اور تیغوں کے سائے میں اس کے زندگی کے دن بسر کیے۔ 25 برس کے عرصے میں دوسری فتوحات کے علاوہ ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر دفعہ یہاں سے اپنے دامن مقصود کو بھر کر لوٹا۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب کے مغربی اضلاع پر غزنیوں کا پرچم لہرانے لگا۔ مشرق میں قنوج اور جنوب میں گجرات، کاٹھیور میں ایسے فرمانوار حکمرانی کر رہے تھے جنہیں بہت مدت تک سلطان کے تابع فرمان حاکم کہا جا سکتا۔ سلطان نے ہندوستان پر مستقل سلطنت کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس نے پنجاب کو سلطنت غزنویٰ کا ایک باج گزار صوبہ بنا دیا تھا۔ حالانکہ سبکتگین نے فقط پشاور میں چھاؤنی ڈالی تھی۔ محمود ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے۔ اسلامی فتوحات کا راستہ اسی نے صاف کیا۔ فتوحات ہند کے علاوہ محمود نے سارے کے سارے افغانستان، بخارا، خیوا، بلخ، خراسان، کافرستان، ایران اور عراق کو زیرنگین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان کا لشکر عربوں، عراقیوں، ازبکستانیوں، افغانیوں، خلجوہے، ترکوں، بلخیوں، تاتاریوں اور ہندوستانیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ سلطان کے نام سے کانپتے تھے۔
محمود اپنی فوج کے ایک ایک سپاہی کا خاص خیال رکھتا۔ سپاہی اس کے اشارے پر کٹ مرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض تصور کرتے تھے۔ عسکری انتظام کے لیے محمود اپنی مثال آپ ہی تھا۔ اتنی وسیع سلطنت کا بندوبست کرنا اور رعایا کی کماحقہ حفاظت کرنا محمود ہی کا کام تھا۔ محمود کی علم پروری 10